نیو کراچی میں گارمنٹس فیکٹری میں آتش زدگی، 3 منزلہ عمارت دھماکے سے منہدم، ملبے تلے دب کر 3 افراد زخمی، 2 گاڑیاں بھی نظر آتش۔ آگ کے شعلوں نے مزید 2 فیکٹریاں بھی لپیٹ میں لے لیں، 14 فائر ٹینڈرز، 2 باؤزرز، 1 سنورکل آگ بجھانے میں مصروف۔ آگ گراؤنڈ فلور پر لگی جو 3 منزل تک پھیل گئی۔ ملتان کو خطرہ، شیر شاہ کے مقام سے بند توڑنے کی تیاریاں، 2343 افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ پنو عاقل کی کورائی واہ نہر میں 20 سے 25 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا، پانی سکھر ملتان موٹر وے کی جانب بڑھنے لگا۔ ملتان سے مظفر گڑھ روڈ ٹریفک کی آمد رفت کے لیے بند۔ پنو عاقل میں مہیسر واہ میں 30 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا، پانی کا ریلا قریبی علاقوں میں داخل، سینکڑوں ایکڑ فصلیں زیر آب۔ ہیڈ تریمو پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، 18 ہزاری پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، 40 سے زائد دیہات سیلابی ریلے کی زد میں آ گئے۔ بستی جمالہ، گھاڑوں والا، تروڑ، کوٹ مراد، رشید پور بھی زیر آب۔ لیاقت پور میں سیلاب سے متعدد خاندان پھنس گئے، متاثرین بے یار و مددگار حکومتی امداد کے منتظر۔ دریائے چناب کا سیلابی پانی جلال پور پیر والا شہر تک آ گیا، عارضی فلڈ بند کمزور پڑنے لگا، پیٹرول پمپس عمارتیں پانی میں ڈوبنے لگیں۔ جلال پور پیر والا میں 100 سے زائد بستیاں زیر آب آ چکیں، مقامی افراد ہیلی کاپٹرز اور کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل۔ شہر کو بچانے کے لیے وہاڑی پل بند توڑ دیا گیا، آئندہ 12 گھنٹے نہایت اہم قرار۔ ریلیف آپریشن کے دوران کشتیوں اور لائف جیکٹس کی کمی کا سامنا، پنجاب حکومت کے دعووں کے باوجود شہری دربدر۔ بستی درگ، موزہ دراپور، شرقی بستی حفظین اور خان بیلا ڈوب گئے، کرم والی اور دراپور سے 143 افراد ریسکیو کیے جا سکے۔ تھرمل ڈرونز کی مدد سے متاثرین کی نشاندہی، 350 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا، مجموعی طور پر 3.5 لاکھ افراد اور 3 لاکھ سے زائد جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ دریائے سندھ میں حالیہ بارشوں اور سیلابی ریلوں سے بفر گیا، راجن پور میں دریائے سندھ بے نظیر برج پر پانی کا دباؤ خطرناک حد تک بڑھ گیا، خوفناک ریلا گڈو بیراج اور سندھ کی سمت تیزی سے رواں دواں۔ خانپور کے مقام پر بہاؤ مزید تیز، چاچڑا شریف میں سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی، گھروں اور کھڑی فصلوں کو شدید نقصان۔ پیپلا کے علاقے کچا شاہ نواز والا میں دریائی کٹاؤ سے تباہی، مسجد سمیت متعدد گھر اور پرائمری اسکول دریا برد۔ دادو کے علاقے کچے میں کھڑی فصلیں سیلابی پانی میں ڈوب گئیں۔ سہون میں بھانت سعید آباد کے قریب دائم شاخ میں RD 35 پر بڑا شگاف، 50 فٹ چوڑے شگاف کا پانی سینکڑوں ایکڑ مربع زرعی زمین پر کھڑی تیار فصلوں کی طرف بڑھنے لگا۔ شگاف بند کرنے کے لیے درجنوں دیہاتی موقع پر پہنچے، پکے کے متعدد دیہاتوں میں پانی داخل، مقامی لوگوں کی انتظامیہ سے فوری شگاف بند کروانے کی اپیل۔ بلاول بھٹو کا آج دورہ گڈو بیراج متوقع، سیکیورٹی کے سخت انتظامات، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور کابینہ ارکان بھی ہمراہ ہوں گے۔ سیلابی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی، محکمہ آبپاشی کے حکام پیش کے انتظامات اور ایمرجنسی پلان سے آگاہ کریں گے۔ دریاؤں میں پانی کی صورتحال ابھی تک غیر معمولی ہے، حکومت سندھ نے بروقت اقدامات کر رکھے ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے سیلابی صورتحال پر دن رات نظر رکھے ہوئے ہیں اور تمام متعلقہ ادارے الرٹ ہیں۔ حکومت سندھ ضلع انتظامیہ اور ریلیف کے تمام محکمے مشترکہ حکمت عملی کے تحت کام کرتے ہیں۔ حکومت سندھ کے لیے عوام کی جان و مال سے بڑھ کر کچھ نہیں، تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ شہر قائد میں وقفے سے بارش، مونسون کا خطرناک سپیل آج کراچی پر برسنے کو تیار، 100 ملی میٹر سے زائد بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سپہر میں کراچی میں موسلادھار بارش ہو سکتی ہے، شدید بارش سے کراچی کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ حیدرآباد میں شدید موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، بیشتر علاقوں کی بجلی غائب، ضلع انتظامیہ نے آج نجی اور سرکاری تعلیمی اداروں میں چھٹی دے دی۔
راستے میں میری بائک بند ہوگی جس کی وجہ سے ابھی میں بہت زیادہ تنگ ہو رہا ہوں. کالج جانے کی کوشش کی تھی لیکن بائک بہت زیادہ تھے لیکن بائک بند ہو رہے تھے. پریشانی یہ ہے کہ جگہ پانی وڑ گیا ہے, نہ کوئی انتظامی پہنچتا ہے, نہ کوئی کھان پین ملتا ہے. پانی دی صورتحال تو ہر بندہ ذلیل ہو گیا, اسی بھی ذلیل ہو گئے ہیں. 4-4 فٹ پانی ہے, گھراں وچ وڑ گئے آ, ساڈے سامان سب کچھ بھیج گئے آ. گجرات کے کئی حصوں سے سیلابی پانی نہ نکالا جا سکا. رہائشی علاقوں میں پانی کے باعث علاقہ مکین محصور. گھروں میں پانی, کھانے پینے کی اشیاء کی قلت, بچے بلکنے لگے. محلہ شاہ حسین, شفیع آباد, بخشو پورہ اور خواجگان روڈ تاحال زیر آب. غریب پورہ, کوٹ روڈ, علی پورہ روڈ پر پانی موجود. جیل روڈ, شادمان, بارادری, قمر سیالوی روڈ, رحمان شہید روڈ پر بھی کئی فٹ پانی. ڈسٹرکٹ جیل سے تمام قیدی دوسری جیلوں میں منتقل. 1860 اسیران کی جہلم, حافظ آباد, نارووال, گجرانوالہ کی جیلوں میں منتقلی. بھارت نے دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا. ہریکے اور فیروز پور پر انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ. ہیڈ اسلام پر بڑا سیلابی ریلا پہنچنے سے وہاڑی میں صورتحال سنگین. کھڈیاں خاص میں حفاظتی بند ٹوٹ گیا. سیلابی پانی رہائشی علاقوں میں داخل. عارف والا میں سیلابی ریلوں سے ہر طرف تباہی, درجنوں دیہات متاثر, ہزاروں ایکڑ پر فصلیں تباہ. بورے والا کے مقام پر دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب برقرار. 1,50,000 کیوسک ریلے سے کئی آبادیاں متاثر. 26 موضع جات کی 32,000 سے زائد آبادی لپیٹ میں آ گئی. سڑکوں پر افراتفری, شہری محفوظ مقامات پر منتقلی کے لیے مجبور. ہیڈ بلوکی پر دریائے راوی میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب. پانی کی سطح 1,43,000 کیوسک ریکارڈ. ہیڈ سنائی پر بہاؤ 1,10,000 کیوسک. پاک فوج سول اداروں کے ساتھ ریلیف کے کاموں میں پیش. مظفر گڑھ میں فلڈ ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن جاری. ہزاروں سیلاب متاثرین اور مویشیوں کی کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقلی. پاک فوج کے میڈیکل اور ریلیف کیمپ سے ادویات اور خوراک کی فراہمی جاری. ساڈے گھر بار فصلاں تباہ ہو چکی ہیں. تسی دیکھ رہے ہیں بہت ہی زیادہ دن بدن سیلاب ودتا ہی جا رہے ہیں. غریب عوام کرے تو کی کرے. جو میں نے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے برسوں سے جمع پونجی اکٹھی کی ہوئی تھی اور تھوڑا تھوڑا کر کے سامان بنایا تھا, وہ بھی دریا میں بہہ گیا ہے. سیلاب نے متوسط طبقے سے سب کچھ چھین لیا. منچن آباد میں دریائے ستلج کی لہریں شہریوں کی جمع پونجی بہا لے گئیں. محنت کش کی بیٹی کا جہیز بھی بے رحم موجوں میں بہہ گیا. پنجاب میں سیلاب زدگان کو ایک اور آفت نے گھیر لیا. بخار, سانس, جلدی اور دیگر بیماریاں پھیل گئیں. اب تک 1,60,000 سے زائد افراد میں مختلف بیماریوں میں مبتلا. 51,659 سیلاب متاثرین, سانس, 43,000 بخار اور 35,000 افراد جلدی امراض میں مبتلا. ملک بھر میں سیلاب کے باعث سپلائی متاثر. گندم, آٹا, سبزی اور کھانے کی دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ. مختلف شہروں میں آٹے کی قیمتوں میں 15 روپے تک کا اضافہ. پشاور میں چند دنوں میں آٹے کے 20 کلو تھیلے کی قیمت میں 1,050 روپے کا اضافہ, جو 2,400 روپے سے اوپر چلا گیا. کوئٹہ میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 2,300 روپے تک جا پہنچا, جبکہ کراچی میں 2.5 نمبر آٹے کی قیمت 10 روپے فی کلو بڑھ گئی. سیلاب اور بارشوں نے سبزی کی قیمتوں کو آسمان پر پہنچا دیا. مارکیٹ میں سبزیوں کی قیمتوں نے ڈبل سینچری عبور کر لی. پیاز 80, ٹماٹر 200 روپے کلو تک بکنے لگے. آلو کی 100 روپے کلو تک فروخت. بھنڈی اور شملہ 200, دھنیا فی گڈی 30 اور پودینہ 20 روپے میں دستیاب. وفاقی حکومت کا سیلاب متاثرین کے لیے بجلی بلوں میں بڑا ریلیف دینے کا فیصلہ. جنرل سیلز ٹیکس, ایف سی سرچارج, فکس سرچارجز ختم کرنے پر غور. لائف سٹاک اور فصلوں کے نقصانات کے ازالے کے لیے کسان پیکج لایا جائے گا. فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پر جنرل سیلز ٹیکس اور ایکسائز ڈیوٹی کے خاتمے کی بھی تجویز. وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا, گوجرانوالہ ڈویژن میں سب سے زیادہ فصلیں متاثر ہوئیں. سیلاب سے چاول کی فصل کا سب سے زیادہ نقصان ہوا.
सैलाब और बारिशों से मईशत भी हिचकोले खाने लगी। पाकिस्तानी मईशत को 409 अरब रुपए के नुकसान का तखमीना। हालिया सैलाबी सूरत हाल पर माशी थिंक टैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। सैलाबी नुकसानात मुल्क की GDP का 0.33% होने का खदशा। रिपोर्ट के मुताबिक ज़रई शोबा सबसे ज़्यादा मुतासर। नुकसान का तखमीना 302 अरब रुपए तक हो सकता है। पंजाब में 13 लाख एकड़ ज़रई ज़मीन ज़ेर आब। चावल, कपास, गन्ना, मकई तबाह हो गए। ग़िज़ाई अशिया की कीमतें 20 से 30% तक बढ़ने का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का इजलास आज से न्यूयॉर्क में शुरू होगा। फ़लस्तीन को तस्लीम करने के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। 2 रियासती हल से मुतालिक इजलास 22 सितंबर को होगा। इजलास में फ़लस्तीनी सदर और आला हुकाम को शिरकत करना थी, लेकिन अमरीका ने वीज़े देने से इनकार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क के बजाय जिनेवा में मुनक़िद करने के मुतालबे पर भी अमल दरामद न हो सका। तारीख़ में पहली बार फ़लस्तीनी वफ़द को जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत से रोका। फ़लस्तीन के लिए इमदाद ले जाने वाले फ्लोटेला में शामिल कश्ती पर मुबैना ड्रोन हमले के बाइस गजा जाने वाले फ्लोटेला में शामिल मरकजी कश्ती में आग भड़क उठी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तमाम सवार महफूज हैं। स्वीडिश खातून ग्रेटा थुनबर्ग समेत 350 इंसानी हुकूक के लंबरदार फ्लोटेला में मौजूद थे। फ्लोटेला में शामिल तमाम अफराद का फ़लस्तीन को इमदाद पहुँचाने की पुरअमन कोशिशें जारी रखने का आज़म। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। गजा पर जारी इसराइली बमबारी में मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 400 से ज़ायद ज़ख्मी। बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाहों और इमारतों पर भी बमबारी। एक और बुलंद इमारत को तबाह कर दिया। भूख और कहत से मजीद 6 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। शोहदा की तादाद 64,000 से बढ़ गई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने गजा में ज़मीनी फ़ौज उतार दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीनियों को गजा शहर खाली करने का हुक्म दे दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने धमकी दी है फ़लस्तीनी शहरी जल्द अज जल्द शहर छोड़ दें। इसराइली फ़ौज का कहना है कि यह कार्रवाई अगले बरस तक जारी रहेगी और इसमें 1,30,000 रिज़र्व फ़ौजी भी हिस्सा लेंगे। गजा में मज़ालिम, स्पेन का इसराइल पर पाबंदियों का ऐलान। सेहोनी फ़ौज को तेल फराहम करने वाले टैंकर्स पर पाबंदियां लगा दी। स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सांचेज़ ने कहा इसराइल को तेल फराहम करने वाले टैंकर्स स्पेन की बंदरगाह पर लंगर अंदाज नहीं हो सकेंगे। इसराइल को हथियारों की फ़रोख्त पर पाबंदी लगाने के लिए बिल भी लाया जा रहा है। पंजाब असम्बली में सेनेट की जनरल नशिस्त के लिए पोलिंग जारी। नून लीग के राना सनाउल्लाह और अपोजिशन उम्मीदवार सलमा एजाज मद्दे मुकाबिल। राना सनाउल्लाह को 263 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल। पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं तहरीक इंसाफ का सियासी करियर ख़त्म हो चुका। उनके पास राह फरार के अलावा कोई चारा नहीं। बानी PTI का गैर सियासी गैर जमहूरी रवैया बरकरार है। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के समरात आने लगे। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान फ़ज़ाई मुआहिदा तय पा गया। तेहरान और इस्लामाबाद के दरमियान बराह रास्त परवाज़ें शुरू करने का ऐलान। ईरान एयर टूर की परवाज़ इस्लामाबाद से परवाज़ भरेगी। ईरानी सफ़ीर का पाकिस्तान के ताउन पर इज़हार तशक्कुर। रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा फ़ज़ाई मुआहिदा सियाहत और तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ में संग मील साबित होगा। अमरीकी शहरियों को हिरासत में लेने का मामला। डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी हिरासत में लेने के खिलाफ हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर का कहना है इन सरगर्मियों में मुलविस गैर मुल्की हुकूमतों के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएंगे। हुक्मनामे के मुताबिक अमरीकी शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में लेने वाले ममालिक को ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकेगा। यूक्रेनी सदर ने भारत पर अमरीकी टैरिफ की हिमायत कर दी। यूक्रेनी सदर का कहना है भारत की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी पर अमरीका का 25% टैरिफ का फैसला दुरुस्त है। रूसी सदर पुतिन पर इजाफी दबाव डालने की ज़रूरत है। भारत की रूसी तेल और दिफाई सामान की खरीदारी यूक्रेन जंग को ईंधन दे रही है।
नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ मुजाहरे, 20 अफराद की हलाकत के बाद हुकूमत ने घुटने टेक दिए, सोशल मीडिया पर पाबंदी उठा ली। मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन पर वज़ीर दाखिला रमेश लेखाक मुस्ताफ़ी, झड़पों में 250 से ज़्यादा अफराद जख्मी, कशीदगी के बाइस काठमांडू समेत दीगर शहरों में कर्फ्यू नाफिज। फ्रांस में सियासी बहरान संगीन, पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मंजूर कर ली। 74 साला यायरो महज 9 माह कबल वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज हुए थे। मालियाती इस्लाहात और कौमी कर्ज कम करने की पॉलिसी पर उन्हें सख्त मुखालफत का सामना रहा। मेक्सिको ट्रेन और डबल डेकर बस में तसादुम, 10 अफराद हलाक। मेक्सिको के अटॉर्नी जनरल का कहना है हलाक होने वालों में 7 खवातीन और 3 मर्द शामिल। जख्मियों में से कुछ अफराद की हालत तशवीशनाक है। ट्रेन ऑपरेटर के मुताबिक बस ड्राइवर ने चलती ट्रेन के सामने से जल्दबाजी में गुजरने की कोशिश की। एशिया कप का मेला सजने को तैयार। मेगा इवेंट में 8 टीम्स के दरमियान ट्रॉफी उठाने के लिए सख्त मुकाबला। इफ्तिताही मैच आज अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान खेला जाएगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 14 सितंबर को मद्दे मुकाबिल होंगे। टूर्नामेंट का फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा।